ہمارے لیے آج کا کلام ایوب کی کتاب اس کا پہلا باب۔ خداوند کے کلام میں کچھ یوں لکھا ہے: عوض کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا۔ وہ شخص کامل اور راست باز تھا۔ وہ خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ اس کے ہاں 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہو گئیں۔ اس کے پاس 7,000 بھیڑیں، 3,000 اونٹ اور 500 جوڑی بیل اور 500 گدیاں اور بہت سے نوکر چاکر تھے، ایسا کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا۔ اس کے بیٹے ایک دوسرے کے گھر جایا کرتے تھے اور ہر ایک اپنے دن پر ضیافت کرتا تھا، اور اپنے ساتھ کھانے پینے کو وہ اپنی تینوں بہنوں کو بلاوا بھیجتے تھے۔ وہ جب اس کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں بلا کر پاک کرتا اور صبح کو سویرے اٹھ کر ان سب کے شمار کے مطابق سوکھتی قربانیاں چڑھایا کرتا تھا، کیونکہ ایوب کہتا تھا کہ شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو، وہ اپنے دل میں خدا کی تکفیر کی ہو۔ ایوب ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں، اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا، اور خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں۔ خداوند نے شیطان سے کہا، تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا ہے؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کا کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں۔ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ کیا ایوب یوں نہیں خداوند سے ڈرتا ہے؟ کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی؟ تو نے اس کے ہاتھ کے کاموں میں برکت بخشی ہے اور اس کے غلہ ملک میں بڑھ گئے ہیں، پر تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دے تو کیا وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا؟ خداوند نے شیطان سے کہا، دیکھ اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، صرف اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا۔ اور ایک دن جب اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے تھے اور مے نوشی کر رہے تھے تو ایک قاصد ایوب کے پاس آ کر کہا کہ بیل ہل میں جوتے تھے اور گدیاں اس کے پاس چل رہے تھے کہ سبا کے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں لے گئے۔ اور نوکر نے کہا، فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا ہوں کہ تجھے خبر دوں۔ وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی نوکر آ کر اسے کہنے لگا، خداوند کی آگ آسمان سے نازل ہوئی اور بھیڑوں اور نوکروں کو جلا کر بھسم کر دیا، فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور نوکر آ کر کہنے لگا، قاصدی 3 وول ہو کر اونٹوں پر آ گرے اور انہیں لے گئے اور نوکروں کو کوٹا، اور فقط میں ہی اکیلا بچ کر نکلا ہوں تجھے خبر دوں۔ وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ تیرے بیٹے اور بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے تھے اور مے نوشی کر رہے تھے، اور دیکھ بیابان سے ایک بڑی آندھی چلی اور اس گھر کے چاروں کونوں پر ایسی زور سے ٹکرائی کہ وہ ان جوانوں پر گر پڑے اور مر گئے، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ تب ایوب نے اٹھ کر اپنا پیرہنہ چاک کیا اور سر منڈوایا اور زمین پر گر کر سجدہ کیا اور کہا، ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا۔ خداوند نے دیا، خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ ان سب باتوں میں ایوب نے نہ تو گناہ کیا اور نہ خدا پر بیجا کام کا عیب لگایا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جرا ہم سب کی ربائی سے برکت ہو۔ خداوند کے زندہ جلالی اور پیارے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کے دن کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج خداوند نے ہماری زندگی میں ایک خوبصورت دن عطا کیا کہ ہم خدا کے بھید کی باتوں کو، اس کے کلام کی باتوں کو جان سکیں،
آج ہمارے لیے بہت ہی خوبصورت کلام ایوب کی کتاب اس کے پہلے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب ایک راست باز انسان تھا، وہ کامل تھا اور خدا سے ڈرتا اور اہل مشرق میں بہت امیر ترین آدمی تھا۔ اس کے بعد بہت سے بیل، گدیاں، اونٹ، بھیڑ بکریاں اور بہت سے نوکر چاکر تھے۔ خدا باپ نے اس کو 7 بیٹوں اور 3 بیٹیوں سے نوازا ہوا تھا۔ وہ خدا سے ڈرتا اور وہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں بھی خدا سے ڈرتے اور ایک دوسرے کو کھانے پر گھر پر ایک دوسرے کو بلاتے تھے اور خداوند کی تعریف اور اس کی عبادت اور اس کی شکر گزاری کرتے تھے۔ ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خدا کے حضور حاضر ہوں۔ ان کے درمیان شیطان بھی آیا۔ خداوند نے شیطان سے پوچھا تو کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا زمین پر گھومتا پھرتا آیا ہوں، میں سیر کر رہا تھا۔ خداوند نے کہا تو نے میرے بندہ ایوب کو دیکھا ہے، زمین پر اس کے جیسا کوئی راست باز اہل مشرق میں نہیں ہے۔ شیطان نے کہا تو نے اس کے گھر کے گرد اور اس کے مال جان کے گرد باڑ لگا رکھی ہے، ذرا اپنا ہاتھ پیچھے کر کے دیکھ، وہ تیرے منہ پر تجھے برا بھلا کہے گا۔ خداوند نے کہا کہ اس کا سب کچھ تو لے لینا، وہ تیرے اختیار میں ہے، پر اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ خداوند کے کہنے پر شیطان نے اس کا سب کچھ لے لیا، اس کے اونٹ مر گئے، اس کے گدیاں، بیل، جانور، نوکر چاکر سب کچھ مر گیا۔ جب ایوب کے نوکروں نے آ کر یہ کہا تو اس نے اٹھ کر اپنا سر منڈوایا، سر میں خاک ڈالی اور زمین پر گر کر سجدہ کیا اور خداوند سے معافی مانگی کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں، کیونکہ میں ماں کے پیٹ سے ننگا آیا ہوں اور ننگا ہی واپس جاؤں گا۔ اور خداوند تو نے لیا اور تو نے لیا، تیرا ہی نام مبارک ہو۔ ایوب کی بیوی نے بھی کہا کہ تو کس خدا کو مانتا ہے؟ اس نے تو تیرا سب کچھ لے لیا ہے، تو خداوند کو برا کیوں نہیں کہتا؟ ایوب نے اپنی بیوی کے کہنے پر خداوند کو برا بھلا نہیں کہا، پر اس کے دوستوں نے اس کو ایک دن آ کر کہا تو اس نے اپنے دوستوں کے کہنے پر خداوند کو برا بھلا کہا، جس کی وجہ سے اس پر یہ عذاب آیا۔ ہم خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں ایوب 19 باب اس کی پہلی آیت۔ تب ایوب نے جواب دیا، تم کب تک میری جان کھاتے رہو گے اور باتوں سے مجھے چور چور کرو گے؟ اب 10 بار تم نے مجھے ملامت ہی کی، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم میرے ساتھ سختی سے پیش آتے ہو اور مانا کہ مجھ سے خطا ہوئی، میری خطا میری ہی ہے۔ اگر تم میری مخالف میں میری بڑائی کرتے ہو اور میرے ننگ کو میرے خلاف پیش کرتے تو جان لو کہ خداوند نے مجھے پست کیا اور اپنے مال جان سے مجھے گھیر لیا ہے۔ دیکھ میں ظلم پکارتا ہوں، میری سنی نہیں جاتی۔ میں مدد کے لیے دہائی دیتا ہوں پر انصاف نہیں ہوتا۔ اس نے اپنے راستہ ایسا مسدود کر دیا ہے کہ میں گزر نہیں سکتا۔ اس نے میری راہوں پر طریقی کو بٹھا دیا ہے، اس نے میری حشمت مجھ سے چھین لی ہے، وہ میرے سر پر سے تاج اتار دیا ہے۔ آمین۔ ہم اس ایوب 19 باب میں دیکھتے ہیں کہ ایوب خداوند سے گلہ کرتا ہے کہ اے خداوند، تو مجھ پر کب تک سختی سے پیش آئے گا؟ تو نے میرا سب کچھ تو لے لیا ہے۔ ایوب کہتا ہے کہ تو نے دیا، تو نے لیا اور تیرا ہی نام مبارک ہو، پر وہ گلہ بھی کرتا ہے کہ خداوند میں تیرا راست باز بندہ اور تیرا پسندیدہ بندہ تھا اور تو نے میرا سب کچھ لے لیا۔ اور وہ خداوند سے گلہ کرتا ہے اور خداوند کو اپنے دوستوں کے کہنے پر برا بھلا کہتا ہے۔ اور ایوب 42 باب میں وہ معافی بھی مانگتا ہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے۔ ایوب 42 باب اس کے پہلی ہے۔ تب ایوب نے خداوند کو یوں جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے اور تیرا کوئی ارادہ رک نہیں سکتا۔ یہ کون ہے جو نادانی سے مسلط پر پردہ ڈالتا ہے؟ لیکن میں نے جو نہ سمجھا وہی کیا، یعنی
ایسی باتیں جو میرے لیے نہایت عجیب تھیں، جن کو میں نہ جانتا تھا۔ میں تیری منت کرتا ہوں، سن، میں کچھ کہوں گا، میں تجھ سے سوال کروں گا، تو مجھے بتا۔ میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے، اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے۔ میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ خدا کے پاک کلام کو پڑھا اور سنا جائے، نام سب کے لیے باعث برکت ہے۔ ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ ایوب خداوند سے معافی مانگتا ہے کہ میں نے تیرے خلاف اور تیری خدائی کے خلاف میں نے غلط بات کی ہے، میں نے غلط بولا ہے، میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ وہ سر میں خاک ڈالتا ہے اور خاکسار ہو کر دعا کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اپنا سر منڈواتا ہے کہ خداوند مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ میں نے اپنے دوستوں کے کہنے پر کیا ہے۔ ایوب معافی مانگتا ہے اور خدا باپ اس کو معاف کر دیتا ہے، اور وہ معاف کرنے والا باپ ہے، اور وہ سب کچھ دینے میں قادر اور قدوس اور بھلا پیارا باپ ہے، اور خدا باپ اس کو اس کے مال جان کے مطابق اس کو دوگنا دیتا ہے۔ اگر ہم سے بھی کوئی غلطی خطا جانے میں ہو جاتی ہے تو ہمیں بھی خدا باپ سے معافی مانگنی چاہیے۔ انسان ہوتے ہوئے ہم غلطی کے پتلے ہیں اور بے شمار غلطیاں خطائیں کرتے رہتے ہیں۔ کوئی انسان کامل نہیں، صرف کامل خدا کی ذات ہے۔ ہمیں ہر وقت اس سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور ایوب کی طرح کہنا چاہیے کہ خداوند تو نے دیا اور تو نے لے لیا، اور تیرا انعام مبارک ہو۔ ہمیں ہر وقت اس کے سامنے جھکنا چاہیے، دن رات اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس کو سجدہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ سجدے کے لائق ہے، عبادت کے لائق ہے، شکر گزاری کے لائق ہے۔ ہم انسانوں تو بے شمار غلطیاں کرتے ہیں، پر ہم جب معافی مانگے سچے دل سے تو خدا باپ ہمیں معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جس طرح خداوند نے ایوب کو معاف کیا اور اس کو اس کے مال کا دوگنا دیا، اور اس کے بیوی بچے بھی اس کو ویسے ہی نوکر چاکر سب کچھ عطا کیے، اس طرح ہم بھی اگر معافی مانگیں گے تو خداوند ہمیں معاف کرنے والا اور ہمیں سب کچھ جو ہم نہیں بھی مانگتے وہ بھی عطا کرنے والا زندہ باپ ہے، کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا اور ہمیں دن رات ہماری فکر کرتا ہے۔ کیونکہ خداوند کہتا ہے کہ تم میری فکریں مجھ پر ڈال دو، تم اپنی فکریں مجھ پر ڈال دو، تم فکر کر کے کچھ نہیں کر سکتے، نہ تو اپنے ایک بال کو سفید سے کالا کر سکتے ہو، نہ کالے کو سفید سے۔ اس طرح ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں ہر وقت خداوند کے سامنے جھکنا چاہیے، اس سے مانگنا چاہیے، اور وہ سب کچھ عطا کرنے کو قدرت رکھتا ہے۔ خداوند آج آپ کو اور مجھ کو اس کلام کے ساتھ وہ برکت عطا کرے۔ آج خداوند کا ہم بہت زیادہ شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ موقع عطا کیا اور ہماری زندگی میں ایک دن اور عطا کیا۔ ہم ہر ایک پل کا شکر کرنا چاہیے کہ خداوند ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ اور آج خدا کے خادم آصف خان صاحب نے بہت ہی خوبصورتی سے کلام مقدس کو بیان کیا، اور آج کی کہانی تمام دنیا جانتی ہے۔ ہر ایک مذہب، ہر ایک فرقہ جانتا ہے کہ ایوب نامی ایک آدمی تھا، اور جس کے 7 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں تھیں، اور 11,500 اس کا مال جان تھا۔ تو جبکہ ابلیس خدا کے پاس گیا تو وہ پوچھنے لگا، بھئی تو کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں زمین پر ادھر ادھر گھومتا ادھر آ گیا ہوں، اور خدا کے بیٹے بھی اس جگہ پر تھے،
खुदा कहता है कि मेरे बंदे यूब को तूने देखा है? उसने कहा कि हाँ देखा है। तूने उसके घर के चिगिर्द बाढ़ की है और उसके हाथों की कारागरी में बरकत दी है, मैं उसका क्या बिगाड़ सकता हूं? अपने हाथ को पीछे कर तो देख तेरे मुंह पर क्या कहेगा। और उसने कहा कि उसको ना छूना और तू जो भी कुछ करना चाहता है। और उसने माल जान और उसके बाल बच्चा सबको खत्म कर दिया और उसकी जान को उसने नाश हुआ। ऐसे ही उसमें एक दो बार ये कहा गया कि यूब ने तो उनके साथ साथ चलता और उनकी खुशी में शरीक होता और उनको इजाजत देता कि अपनी बहनों को भी पास बुलाओ और खुशी मनाओ। अपने अपने दिन में हो सकता कि उनकी सालगिरह हो तो फिर वो ऐसे कहता या और किसी दिन पे, मगर वो खाते पीते और कहता है कि मैं नोशी करते। हो सकता है कि खुदावंद इस चीज से नाराज हुआ हो। काम उसने कहा कि मैं तो चलो कुछ नहीं करता, मैं अबलीस को पूछता हूं कि यूब को देखा है? हाँ, हमें अपने बच्चों की तरफ देखना भी चाहिए, ये नहीं। ऐसे ही एलिकान था जो अपने बच्चों को कहता तो जरूर मगर उन पे सख्ती ना करता। तो वो जंग में गए और मर गए और वो भी गिरा और वो भी मर गया। ये तो ऐसी बात कोई नहीं, अपने बच्चे से पूछ लेना भी आप कहाँ थे, कहाँ गए हैं, कहाँ बैठे हैं, क्या करते हैं। ये तो हमारा फर्ज भी है क्योंकि अपने बच्चों की निगाहबानी जो नहीं करता खुदा उस पे भी नाराज है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जबकि सलीब उठाई जाते हैं तो वो कहते हैं कि वो यरूशलेम की जो औरतें हैं, बेटियां हैं, वो रोती हैं और वो कहता है कि ऐ यरूशलेम की बेटियों तुम मुझे ना रो, अपने बच्चों को रो। क्योंकि जब हरे के साथ ऐसा होता है कि सूखे के साथ क्या न होगा। ऐसे ही जबकि वो कहता तो जरूर एलिकान, मगर उस तरह ना करता। जो उसको मिला था वो तो नबी बन गया, मगर वो जो थे वो उससे भी लेकर बैठ गए। ऐसे हम एक एक को चाहिए कि हम अपने बच्चों की निगाहबानी करें और अगर कोई झूठ बोलता है तो उसको कहना कि ये सही है या ठीक है या गलत है। क्योंकि अबलीस जो है झूठों का बाप है। इब्लीस जो है वो झूठों का बाप है। वो झूठ तो बोलता है, मगर हमने निगाह करनी है। हमें औलाद खुदावंद ने दी है। खुदावंद का रास्ता हमने उन्हें दिखाना है। अगर जिना दिखाएंगे तो फिर भी हम गुनाहगार, अगर उनकी देखभाल ना करेंगे तो फिर भी हम गुनाहगार। और इसी तरह चलते चलते आखिरी
وہ باتیں کر کے خدا کے ساتھ گلہ زاری بھی کرتا اور آخر میں کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تو میرے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ خدا نے اس کو جو اس کا 11,500 مال جان تھا وہ تو 23,000 دیا، اور جو اس کے بچے تھے 7 بیٹے پھر ہوئے اور 3 بیٹیاں ہوئیں، اور ان میں خوبی یہ ہوئی کہ وہ بہت خوبصورت، اور دنیا دیکھتی اور خوش ہوتی کہ یہ ایوب کے بچے بہت خوبصورت ہیں، اور ان کو خدا کی دی ہوئی عقل اور دانائی بھی ہوگی، کیونکہ یہ کہانی ہر وقت ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، ہر وقت ہمیں یہ چاہیے کہ خداوند کے ساتھ ساتھ چلیں گے تو پھر ہم خداوند کے سے برکتیں حاصل کریں گے۔ اگر بچے ماں باپ کے ساتھ چلیں گے تو ان کو برکت پہ برکت ہوتی جائے گی، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب اپنے باپ سے اور ماں سے برکت لے کر گیا، رات کو نیند ہوئی آئی تو سو گیا، بیابان میں پتھر سرانے رکھا اور وہ آسمان پہ سیڑھی لگ گئی اور فرشتے نیچے اور اوپر جاتے دیکھتا ہے، اور اس نے پتھر کو کھڑا کیا اور اس نے کہا کہ میں خیریت سے آؤں تو میں اس جگہ پر مذبح بناؤں گا، اور جبکہ وہ 20 سالوں کے بعد آیا، اس کے بیٹے اور بیٹیاں اور 4 اس کی بیویاں تھیں، اس جگہ پر اس نے مذبح بنایا، اور خدا اس وقت بھی اس کے ساتھ ملا اور اس نے اس کے ساتھ کشتی کی، اور کہتا ہے کہ اب دن نکل آیا ہے تو مجھے چھوڑ دے۔ اس نے کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا، تو مجھے برکت دے گا تو پھر چھوڑ دوں۔ اس نے کہا کہ آج کے بعد تو اسرائیل کو لائے گا، اور اب تک، اور کہتا ہے کہ جو اسرائیل کو برکت دے گا میں اسے برکت دوں گا، جو اس پہ لعنت کرے گا میں اس پہ لعنت کروں گا۔ یہ خداوند جو اپنے ماں باپ کی سن کر چلتا ہے، خدا اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں یا باپ سے مل کر رہنا چاہیے، کیونکہ ماں باپ ایک ایسی ہستی ہے کہ جو دنیا میں نہیں ملتی، اور جبکہ ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ جے تو ادھر ادھر ہم نے گھومتے پھرنا ہے، بھوکے رہنا ہے، تو پھر تو ہم نہ مانے، جے بھوکے پیاسے نہیں رہنا تو پھر تو ماں باپ کی ماننی پڑے گی۔ جیسے کہ خداوند یسوع مسیح سامری عورت کو کہتا ہے
کہ اگر تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا. وہ زندگی کا پانی دینے کی قدرت ہے. کھانے پینے کی سب چیزیں اس کے ہاتھ میں. عزت اور دولت اس کے ہاتھ میں. آج ہم جیسے کہ یوب اپنے بچوں کو کی نگہبانی کرتا اور ان کی ہر ایک ضرورت کو محسوس کرتا تو وہ اپنی زندگی ایسے چلاتے. اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ کیوں کہتا کہ وہ میں نوشی کرتے تھے, کھاتے پیتے اور میں نوشی کرتے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کھائیں پیئیں اور ان باتوں سے, ان چیزوں سے گریز کریں. اپنی زبان کو, اپنے دل کو, اپنے دماغ کو درست رکھیں. ہم اپنے آپ کو وارہ گردی سے سنبھالیں اور اپنے گھر کی نگہبانی کریں. یہ ہماری بہن ہے, یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا یہ رشتہ ہے, یہ میرا یہ رشتہ ہے. آج ہم خداوند کے آگے جھکے اور سجدہ کریں اور خداوند کے آگے ہم قرار کریں کہ آج کے بعد یہ پھل میں نے چھوڑ دیا ہے, یہ کام میں نے چھوڑ دیا ہے. جیسے کہ روزہ رکھا جاتا ہے, اس میں روٹی چھوڑنی پڑتی ہے اور بری باتیں چھوڑنی پڑتی ہے. ایسے ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم خداوند کے آگے جھکے, خداوند کو سجدہ کریں اور ساری زندگی اس کے ساتھ گزاریں, اور وہ ہمیں کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہنے دے گا. اے کہ ہم آج کے کلام مقدس اور آج کی ساری عبادت اس کے سپرد کریں اور وہ ہمیں برکت دے. آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کے تخت کے سامنے سر نبو گئی کہ ہمارا خادی اور نما ہے, ہمارے دل اور گردے سے واقف ہے کہ ہم کس کی چیز کے محتاج ہیں. نہایت ہی مہربان سچے زندے خداوند, تیری تعریف اور تیری تمجید کرتے ہیں کہ شکر ہے رحیم باپ کہ تم نے ہم کو یہ موقع بخشا, یہ موقع دیکھنے کے لطف شفقت مہربانی خداوند کی سطح نے رات ہماری فاس نگہبانی کی ہے, دن دلیا ہماری فاس نگہبانی کر, مشکلاتوں سے بچا کے رکھ, آزمائش میں سے نکلنے کی ذات ادا کر, تنگی اور تکلیف سے بچا کے رکھ, کیونکہ تو ہے جو تھا جو آنے والا, ہر ایک آنکھ تجھے دیکھے گی, ہر ایک گھٹنا تجھے سجدہ کرتا ہے. تیرے بندے کمزور ہیں, تیرا کلام طاقتور ہے, تیرے نام میں, تیرے کلام میں, تیرے خون ہے. تیری اس وقت تیرے آگے جھکی ہے, ایک ایک دل دماغ سے ان کو تازہ کر اور ایک ایک کو بڑی برکت دے. آپ ہماری عرضہ درخواست سن اور قبول کر, مسیح یسوع کا واسطہ دے. آمین. اے ہمارے باپ, تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آوے, تیری مرضی جس طرح آسمان زمین پر بھی ہو. ہمارے روز روٹی آج سان دے, جس طرح اسی اپنے قرض دار معاف کرنے ہیں, تو سارے قرض سانو معاف کر دے. سانو مزمہ چنابا سگو برائی تو بچا, کیوں جو بادشاہ قدرت جلال بیشا تخت تیرا ہے. آمین.
सलाम मरियम पर फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे रूह कुद्दस का हो, जैसे कदम हमेशा हमेशा एक ही के साथ साथ एक ही के साथ। इबादत का वक्त खत्म होया, आप सलामती से जा सकते हैं। आमीन। बाप बेटे के नाम से आमीन।